نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما دروشی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ارشاد ربانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ قد جاءکم، تمہارے پاس تشریف لائے، نور، جو سراپا نور ہیں، و کتاب مبین، جو کتاب لائے وہ واضح بیان کرنے والی ہے۔ یعنی صاحب قرآن دنیا میں پہلے تشریف لائے اور قرآن ان پر بعد نازل ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے ان کا اسم گرامی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور درمیان میں اسماعیل علیہ السلام اور حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی کوئی رسول پیدا نہیں ہوا، لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے انبیاء دنیا میں جو تشریف لائے عیسیٰ روح اللہ تک، وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل ہیں۔ بنی اسرائیل کا معنی آیا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں۔ یہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے تسبیح خانے میں اللہ کا ذکر کرنے لگے، اور آپ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا دروازے کے بعد آپ بیٹھ جائیں، میں ذکر الہی کر رہا ہوں، تسبیح خانے میں اللہ اللہ کر رہا ہوں، لہٰذا کوئی بھی آئے اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دیں جب تک میں فارغ نہ ہو جاؤں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دروازے کے اوپر بیٹھ کے دروازے کے سامنے بیٹھے تو ایک فرشتہ آیا، اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ آیا۔ اس فرشتے نے کہا، انسانی صورت میں آیا، اور اس نے کہا کہ میں حضرت اسحاق علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابا جان نے مجھے منع کیا ہے کہ جب تک میں فارغ نہ ہوں اس وقت تک ملاقات نہ کی جائے، تو لہٰذا آپ حضرت اسحاق علیہ السلام کو فارغ ہونے دیں، ابا جان کو فارغ ہونے دیں۔ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، خدا کی جانب سے آیا ہوں۔ یہ باتیں سن کے حضرت اسحاق علیہ السلام نے دروازہ کھول دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگا یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں، فرشتے ہیں، لہٰذا ان سے ملاقات کرنا تھی۔ کہا ابا جان آپ نے منع کیا تھا، لہٰذا میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ اس وقت وہ اس فرشتے نے آپ کو لقب دیا اسرائیل۔ اسرائیل عبرانی زبان میں اسرائیل، ایل کا معنی اللہ، اور اسرائیل بندہ، اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ۔ یہ لقب اس فرشتے نے دیا، خدا کی طرف سے لقب دیا گیا، لہٰذا حضرت
یعقوب علیہ السلام کا اسم گرامی یعقوب ہے، لیکن آپ کا لقب ہے اسرائیل، لہٰذا عیسیٰ روح اللہ تک جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ بنی اسرائیل ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ کے ایک نبی مکہ شریف میں تشریف لائے جن کا اسم گرامی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا آپ بنو اسماعیل میں سے ہیں۔ اور نور محمدی ان کی اولاد میں ان کی پیشانیوں میں نمودار ہوتا رہا، ان کی پیشانیوں میں ظاہر ہوتا رہا۔ تو باقی جتنے حضرت اسماعیل السلام سے لے کر حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے درمیان میں بزرگ تشریف لائے وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ پاکیزہ لوگ ہیں، اور وہ سارے علماء ہوئے اور سارے نیک اور پرہیزگار ہوئے۔ ان کی پیشانیوں میں نور محمدی ظاہر ہوتا رہا، حتیٰ کہ یہ نور محمدی حضرت ہاشم جو حضور کے پردادا ہیں ان کی پیشانی میں منتقل ہو گیا۔ آپ کا اسم گرامی عمر بن عبد مناف ہے۔ ہاشم آپ کا لقب ہے، کیونکہ ہاشم اس لیے کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں جب لوگ حج کے لیے آتے تھے تو حضرت ہاشم جو ہیں وہ چورا بنا کے، تو سالن بنا کے اس میں روٹی ڈال کے چورا بنا کے لوگوں میں حج کے موقع پر تقسیم کرتے تھے۔ ہاشم کہتے ہیں چورا کرنے والے کو، اس لیے یہ آپ کا لقب مشہور ہو گیا، ورنہ نام آپ کا ہے عمر بن عبد مناف۔ جب ان کے پیشانی میں نور محمدی منتقل ہوا تو اب عربی میں الفاظ سنیں، وَكَانَ نُورَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ نُورَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجهہ يَتَوَقَّدُ شُعَاعُهُ وَيَتَلَالَعُ ضِيَاؤُهُ۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا نور جب آپ کے چہرے پہ چمکا، اس نور کے شعاعیں نکلتے تھیں اور اس کے ضیائیں چمکتی تھی، جو انسان آپ کا چہرہ دیکھتا آپ کے ہاتھوں کو بوسے دیتا تھا، جہاں سے گزر ہوتا شجر و حجر آپ کو سجدہ تعظیمی کرتے۔ یہ زرقانی شریف میں یہ عبارت موجود ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ حضرت ہاشم کے ایک بھائی تھے جن کا نام تھا مطلب۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ حضرت ہاشم مدینہ شریف تجارت کے لیے گئے، وہاں آپ نے شادی کر لی، خاتون سے شادی کر لی، اور خاتون کو یہ کہا کہ میں اب شام کی طرف جا رہا ہوں، لہٰذا اس کے بعد مکہ شریف میں آؤں گا، تو اگر بیٹا ہوا تو مکہ شریف پہنچا دینا، اگر بیٹی ہوئی تو اس کو اپنے پاس رکھنا۔ تو حضرت ہاشم جب شام کی طرف گئے تو 1 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا، تو ان کے جو اہلیہ محترمہ تھی اس نے بیٹے کی اطلاع مکہ شریف میں کوئی نہیں دی، نہ بیٹا اپنا بھیجا۔ وہاں ایک مکہ شریف سے تاجر مدینہ شریف گیا تو دیکھا ایک بچہ ہے جو بچوں میں کھیل رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں حضرت ہاشم کا بیٹا ہوں، یہ بچوں میں کہہ رہا ہے۔ وہ قریب چلے گئے، انہوں نے پوچھا کس کے بیٹے ہو؟ کہا کہ حضرت ہاشم کا بیٹے۔ تو گرد و غبار سے کپڑے بھرے ہوئے تھے، آپ کھیل رہے تھے، تو ان کا نام جو ہے نا شیبۃ الحم تھا۔ نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟
انہوں نے کہا میرا نام ہے شیبۃ الحمد، یہ حضور کے دادا ہے، حضور کے دادے کی بات کر رہا ہوں۔ شیبۃ الحمد وہ بچے وہ کھیل رہے تھے، اور کنیت آپ کی ابو الحارث۔ تو وہ پھر مکہ شریف جب واپس آئے تو انہوں نے حضرت مطلب جو تھے، حضرت مطلب جو حضرت ہاشم کے بھائی تھے، ان کو کہا کہ آپ کا ایک بھتیجا، میں نے مجھ سے ملاقات ہوئی ہے مدینہ شریف میں، اور بچوں سے کھیل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں حضرت ہاشم کا بیٹا ہوں، اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو میں نے دیکھا تو میں اطلاع آپ کو دیتا ہوں۔ تو حضرت عبد المطلب ان کو لینے کے لیے مدینہ شریف گئے، اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے مدینہ شریف گئے، تو حضرت شیبۃ الحمد کو اپنے ساتھ لیا، اپنے ساتھ بٹھایا، بٹھا کے مکہ شریف لا رہے تھے۔ تو لوگ آپ سے پوچھ رہے تھے یہ بچہ کون ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں یہ عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے۔ بیٹا اسے نہیں کہا کہ ان کے پرانے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے تھے اور پیچھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مطلب کا یہ غلام ہے، یہ عبد المطلب ہے۔ اسی لیے عبد المطلب کے نام سے یہ مشہور ہو گئے ہیں، اور نام ان کا شیبۃ الحمد ہے۔ ان کی پیشانی میں اب نور محمدی آیا۔ حضرت عبد المطلب جو ہے نا، جب ان کی پیشانی میں نور محمدی آیا، اب عبارت سنیں حدیث پاک کی، وَقَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یُضِیءُ فی غرتہ، یہ نور محمدی آپ کے پیشانی میں چمکتا تھا۔ قریش مکہ، وَقَانَتْ قریش فَأَخَذَ بِیَدِ عبد المطلب، قریش مکہ آپ کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا مانگتے تھے، آپ کا ہاتھ پکڑتے تھے اور پکڑ کے وَيَسْأَلُونَهُ أَنْ يَسْتَقِيمَهُمُ الْغَيْثُ، وہ کعبہ شریف کے سامنے لے جاتے تھے، اور کعبہ شریف کے سامنے لے جا کے حضرت عبد المطلب کا وسیلہ ڈال کے بارش مانگتے تھے۔ وَيَسْتَقِيهِمْ بِبَرْكَةِ نُورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غَيْثًا عَظِيمًا، اور ان کی برکت سے موسلا دار بارش ہوتی تھی۔ حضرت عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ کے حضور بارش مانگتے تھے، بڑا مقام تھا حضرت عبد المطلب کے۔ پھر حضرت عبد المطلب کے بارے میں ایک واقعہ میں سناتا ہوں۔ ابرا جو ہے نا، ابرا یہ یمن کا گورنر تھا، اس نے یمن میں ایک بڑا شاندار مکان تیار کیا محل کی صورت میں، اور اس لیے تیار کیا کہ لوگوں سے پہلے پوچھا کہ یہ بتاؤ لوگ مکہ شریف کیوں جاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا مکہ شریف میں خدا کا گھر ہے، کعبہ شریف ہے، اس کا جا کے طواف کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا میں ایک مکان یہاں بناتا ہوں، یہاں طواف کیا کرو، کیونکہ ابرا خود عیسائی تھا۔ تو اس نے وہاں ایک مکان بنایا اور مسلمانوں کا ایسے کرو کہ یہاں طواف کرو اس کا۔ ان کا یہ کعبہ نہیں ہے، یہ تو ہم گھر ہے، اس کا طواف نہیں کر سکتے، لیکن وہ مجبور کر رہا تھا۔ تو کسی مسلمان نے وہاں جا کے گندگی ڈال دی تاکہ لوگوں کو نفرت ہو جائے، اس کو غصہ آ گیا۔ آج ابرا جو ہے وہ 14 ہاتھی لے کر جا کے اس نے ڈیرا لگایا مینا کے مقام پر۔ مینا کے مقام پر 14 ہاتھی اور فوج اور لشکر لے کے وہاں اس لیے گیا کہ میں کعبہ شریف پر حملہ کروں گا اور کعبہ شریف کو گراؤں گا۔ خدا کے گھر کو گرانے کے لیے اس نے مینا میں ایک جگہ تھی جہاں اس نے ڈیرا لگایا، اور کچھ قاصد تھے، ان کو بھیجا جاؤ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب کے جو اونٹ ہے نا وہ چرا کے لاؤ۔ قاصد بھیجے
وہ 300 تقریباً اونٹ تھے آپ کے، وہ لے کے مینا میں پہنچ گئے، اور حضرت عبد المطلب کو یہ کہا کہ آپ چونکہ کعبہ شریف سجدہ نشین ہیں، آپ اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، چونکہ ابرا جو ہے وہ یمن سے آیا ہے، یمن کا گورنر ہے ابرا، اس کو ہاتھی لے کے آیا ہے، فوج لے کے آیا ہے، کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آیا ہے، لہٰذا یا تو مقابلہ کرو یا مکہ شریف خالی کر دو۔ تو حضرت عبد المطلب نے سب کو آگاہ کیا کہ فلاں دن ابرا یہاں آئے گا، اپنی فوج لے کے آئے گا، لہٰذا اس دن مکہ شریف خالی کر دو۔ آپ نے اعلان فرمایا۔ پھر آپ اونٹ لینے کے لیے مینا میں پہنچے۔ جب اونٹ لینے کے لیے پہنچے تو وہ جو ابرا تھا وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، جب حضرت ہاشم کو دیکھا اور دیکھا بڑی جلال والے اور بڑے روب والے اور بڑی خوبصورت اور بڑے قد و قامت والے، بڑی وجاہت والے بزرگ تشریف لائے، تو اپنے وہاں تخت سے کھڑا ہو گیا اور تعظیم کی، ان کی حضرت عبد المطلب کی تعظیم کی، ان کو تخت پر بٹھایا اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ تو پوچھنے لگا کہ آپ کا آنا کیسے ہوا؟ آپ نے فرمایا میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ اس نے کہا مجھے تعجب ہے، میں کعبہ شریف گرانے آیا ہوں، آپ کو خدا کے گھر کی فکر نہیں ہے، اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ آپ نے بڑا حسین جواب دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر مالک کو چاہیے کہ اپنی چیز کی حفاظت کرے، مجھے چاہیے میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کروں، خدا کو چاہیے اپنے گھر کی حفاظت کرے۔ خدا جانے اور کعبہ شریف جانے۔ تو اس پر بڑا تعجب ہوا کہ حضرت عبد المطلب یہ کیسے احساس فرماتے ہیں۔ تو اس نے اپنے ایلچی کو کہا، قاصد کو کہا ایسا کرو، وہ ہاتھی ان کو دکھلا کے لاؤ جو کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب وہاں تشریف لے گئے، جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس پر ابرا خود سوار ہوتا تھا، اس کا نام اس نے لکھا تھا محمود۔ محمود چونکہ اللہ کا نام بھی ہے اور حضور کا نام بھی ہے، وہ بے ادبی سے اس کا نام رکھا تھا، محمود نام رکھا تھا اس نے، حمد کیا ہوا، کیونکہ اس کو پتہ تھا یہ محمود خدا کا نام بھی ہے، حضور کا نام بھی ہے، جان بوجھ کے اس نے اس کا نام محمود رکھا تھا۔ تو جب ہاتھی دیکھنے کے لیے وہ محمود جو ہاتھی تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عبد المطلب جب تشریف لے گئے تو آپ کے پیشانے میں اس نے نور محمدی دیکھا، وہ تعظیماً کھڑا ہو گیا، تعظیماً کھڑا ہو کے اب حدیث پاک کے الفاظ انہیں فقال السلام علی النور الذی فی ظہرک یا عبد المطلب، یا دوسری روایت میں آتا ہے السلام علی النور الذی فی جبہتک فی وجہک فی جبہتک یا عبد المطلب وخر ساجدا۔ اس نے کہا ہے حضرت عبد المطلب آپ کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا ہے، پیشانی میں نور محمدی چمک رہا ہے، اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس کی میں نے تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ وخر ساجدہ سجدے میں گر گیا، اس نے سجدہ تعظیمی کیا۔ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں آنکھ والا تیرے جو بن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ اگر ہاتھی ہو کے، چار ٹانگوں والا جانور ہو کے نور محمدی کو دیکھ لیتا ہے، تو دو ٹانگوں والا اگر نور محمدی کو نہ دیکھ سکے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، بدقسمتی ہے۔ وہ ہاتھی اس نے تعظیم، اور پھر وہ قاصد واپس لے کے ابرا کے پاس پھر آ گیا۔ اس نے کہا باقی ہاتھی دکھائے ہیں؟ اس نے کہا میں ایک ہاتھی دکھایا تو اس نے اتنی تعظیم کی ہے، یہ واقعہ ابرا کو سنایا اس نے، اتنی تعظیم ہے، باقی ہاتھی میں دکھلایا نہیں۔
لہذا نور محمدی جب حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں آیا تو اس ہاتھی نے بھی آپ کے سلام عرض کیا، چونکہ اس جو واقعات کو آ رہے ہیں اس سے نسبت ہے، لہذا میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، آگے میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا یہ نور محمدی جب آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے پیشانی میں منتقل ہوا، حضور کے والد کا نام عبداللہ تھا، ان کی پیشانی میں جب نور محمدی منتقل ہوا تو مکہ شریف کے ایک تاجرہ خاتون فاطمہ نامی نے ان کی پیشانی میں نور دیکھا۔ حضرت عبداللہ مکہ شریف کے گلی سے گزرے ہیں اور فاطمہ نامی گھر وہاں گلی کنارے پر ہے، اس نے آپ کو حضرت عبداللہ کو جاتے وقت غور سے دیکھا۔ رأیت نور النبوتی فی وجہ کا، اس نے آپ کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا۔ جب آپ گھر تشریف لے گئے تو اس نے اپنی سہیلی کو بھیجا اور کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنے منکوہ بنا لیں۔ تو آپ نے فرمایا میں ابھی غور کروں گا، ابا جان سے پوچھوں گا، حضرت عبد المطلب ابا جان سے پوچھوں گا جس طرح، لیکن حضرت اس دوران میں حضرت عبد المطلب نے سیدہ آمنہ سے آپ کا نکاح کر لیا۔ سیدہ آمنہ آپ کی منکوہ ہو گئی اور وہ نور محمدی جو ہے وہ سیدہ آمنہ کے بطن میں منتقل ہو گیا۔ پھر حضرت عبداللہ جو تھے اسی گلی میں گلی میں گزر ہوا جہاں وہ فاطمہ نامی عورت رہتی تھی، اس نے پھر غور سے دیکھا، تو غور سے دیکھا اور دیکھ کے جب آپ گھر تشریف لے گئے تو آپ نے پیغام بھیجا، تو اس نے کہا اب میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ کی منکوہ نہیں ہونے چاہتی، اس لیے کہ جس نور محمدی کے لیے میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی تھی وہ تو منتقل ہو گیا ہے۔ یعنی فاطمہ نامی عورت جو ہے تاجرہ ہے، اس نے بھی حضرت عبداللہ کے پیشانی میں نور محمدی دیکھا، اس نے کہا اب میں آپ کی منکوہ نہیں ہو سکتی۔ حفیظ جلندری جو ہیں مرحوم اس کے بارے میں اشعار لکھتے ہیں، اس نے کیا کہا، اس فاطمہ نامی عورت نے کیا کہا، وہ جس کے نور سے تیری چمکتی تھی یہ پیشانی، اسی کی تھی میں طالب اور اسی کی تھی میں دیوانی، مگر میں رہ گئی معلوم قسمت میری پھوٹی ہے، سنا ہے کہ وہ نعمت آمنہ نے تجھ سے لوٹی ہے۔ فرماتی ہے سیدہ آمنہ جب نور محمدی میرے بطن میں منتقل ہو گیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں نہ انی رأیت خرج منی نور آزاد لہو قصور الشام، جب حضور کی پیدائش ہوئی تو ایک مجھ سے نور نمودار ہوا، نور نکلا جس سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، پہلی روایت۔ دوسرے فرمایا ثم ان امی رات فی منامہا ان الذی فی بطنہا نور، پھر میری والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے پیٹ میں نور محمدی ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی آیا ہے کہ جب سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب میں باہر نکلتی تھی تو مجھے غائبانہ طور پر آوازیں آتی تھی، بخ بخ یا آمنہ تو بما حملت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے سیدہ آمنہ تو خوش نصیب ہے، اللہ کے رسول کو اٹھائے تو پھر رہی ہے۔ یہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں۔ اب فرماتے ہیں ان امت رات احینا برات ہو نور اضافت من قصور الشام، دلائل النبوہ۔ ایک روایت اور پیش کرتا ہوں کہ نور محمدی سے جب میری والدہ مائدہ حاملہ ہوئیں، یعنی حضور فرماتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا جسے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ یہ مدارج النبوت کی روایت ہے۔ اب نور محمدی کی بات کر رہا تھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ
ان سے پوچھا. حلیمہ سعدیہ وہ ہے جو حضور کے رضائی ماں ہیں، جنہوں نے حضور کا دودھ پیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ. کون سے حلیمہ سعدیہ؟ جو حضور کے رضائی ماں ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ نور محمدی آپ نے جو دیکھا تو آپ پر کیا اثر ہوا؟ اور اب حلیمہ بڑی تو نے توقیر پائی، حلیمہ بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب حضور میرے گھر میں ہوتے تھے مجھے چراغ کی ضرورت نہ ہوتی تھی. کیوں؟ وَلَكِنَّهُ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے نور سے تمام گھر رات کو بھی روشن رہتا تھا. رات کو بھی میرا گھر روشن رہتا تھا. اور جب میں حضور کو دیکھتی تھی فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء، تو آپ کے نورانی آنکھوں سے نور نکل کر آسمان میں داخل ہوتا تھا. میں دیکھتی تھی آپ کے پیشانی سے نور نکلتا تھا اور آسمان تک جاتا تھا. یہ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی نور محمدی دیکھتی تھی. اگلی روایت سنیں. فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوراً اضاء العالمین. حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ نور محمدی کی روشنی میں سارے جہان کو میں نے دیکھا. سارے جہان پر حضور کے نور کی روشنی پڑی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. فرمایا نور اندر نور باہر کوچا کوچا نور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے. پورے جانوں میں نور محمدی چمک رہا تھا. اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کلیمے کے چرخے فلک تو روست. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عربی میں شعر لکھے نا، بلغ الولا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. یہ بھی شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں جو گلستان کتاب میں ہیں. اب شیخ سعدی کا شعر سنیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ کے نزدیک نور محمدی کے بارے میں کیا اشعار فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کلیمے کے چرخے فلک تو رؤوس، اما نور پر توے نور اوس. آپ ایسے کلام کرنے والے ہیں کہ چرخے آسمان آپ کا طور ہے اور سب نور آپ کے نور مبارک سے ہیں. کلیمے کے چرخے فلک تو رو. اور یہ آپ کی کتاب جو بوسنا ہے نا منظوم ہے، اس میں یہ اس کا شعر ہے. یہ کلیمے کے چرخے فلک تو روس، اما نور پر توے نور اوس. علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ جو نقشبندی بھی ہیں اور بہت بڑے علامہ ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں فصلی اللہ علی نور کذو شد نورہا پیدا. فصلی اللہ علی نور کذو شد نورہا پیدا. زمین در حب او ساکن فلک در عشق او شہدا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ آسمانوں میں، آسمان بھی حضور کے نور سے بنے ہیں، زمینیں بھی نور حضور کے نور سے بنی ہیں، ساری کائنات حضور کے نور سے بنی ہے. اب ایک اور روایت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، بڑی مشہور روایت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین راوی ہیں. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ سحری کے وقت تھا. سحری کا بعض حضرات اپنے واعظین وہ کہتے ہیں مغرب کے نماز کے وقت تھا، لیکن حدیث کے الفاظ جب آپ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا وہ سحری کا وقت تھا. سحری کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑوں کو بیمن لگا رہی تھی. بیمن لگا رہی تھی اور فرمایا کنتو اخیتو فی السارے فسکتت الابرۃ فتلبتھا. سحری کا وقت تھا، آپ اپنے کپڑوں کو بیمن لگا رہی ہیں، سوئی گر گئی، ہاتھ سے سوئی گر گئی تو سوئی تلاش کرنے لگے.
فلما اقدر علیہا، پھر بڑی کوشش کری، وہ سوئی نہیں ملی، سوئی تلاش کر دے. فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ. حضور نبی کریم تشریف لائے، فرمایا عائشہ کیا تلاش کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ سوئی تلاش کر رہی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا دیا جلا لیتی، روشنی کر لیتی. کہا یا رسول اللہ دیے میں تیل نہیں ہے. فرمایا بازار سے منگوا لیتی. فرمایا مجھے پاس رقم نہیں ہے کہ میں تیل منگواؤں. دونوں جانوں کے سردار ہیں، اور عالم یہ ہے کہ گھر میں رقم نہیں کہ تیل منگواتی، اس لیے میں روشن نہیں کر سکتی. فرمایا فدخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتبینت العبرۃ بشعاع نور وجہہ. حضور جب اس مکان میں داخل ہوئے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ سوئی تلاش کر رہی تھی، وہ سارا گھر روشن ہو گیا، وہ سارا گھر روشن ہو گیا، اور حضرت جو عائشہ ہیں ان کو سوئی مل گئی ہے. اور فرماتے ہیں صبح تک ہمارے گھر میں روشنی ہی رہی. ایک مرتبہ حضور اس میں داخل ہوئے اور آپ کے پیشانی سے نور مہدی جو چمکا نا، تو پورے گھر میں پورا گھر روشن ہو گیا اور ساری رات روشنی رہی. فرمایا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے. سوزن کہتے ہیں سوئی کو. سوزنے گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. اور قصر المحسنین کا شعر آپ کو سناتا ہوں. پنجابی میں کیا لکھتے ہیں؟ پنجابی میں آپ فرماتے ہیں تھوڑا جہا تبسم کر کے ہنسیا نبی حقانی، ساری رات حویلی اندر چانن رہا نورانی. اب حضرت میں نے بتایا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے بھی نور محمدی دیکھا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ نور محمدی جو چمکا تو آپ کو سوئی مل گئی ہے. نور محمدی کی بات چل رہی تھی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں اور آیت کریمہ یہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. البتہ تمہارے پاس تشریف لائے بڑی شان والے رسول، اور تمہاری جانوں میں سے عزیز علیہ ما عنتم، اگر کسی امتی کو تکلیف پہنچے تو حضور کو گراں گزرتا ہے. حریص علیکم، یہ شفیق علیہ تم پر مہربان ہے. وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر مہربان رحم کرنے والے ہیں. یہ آیت کریمہ حضور کی آمد کا میں ذکر کرنے لگا ہوں. فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبہ شریف کا طواف کر رہا تھا، اور اس رات کہ جس رات حضور تشریف لائے نا، حضرت عبد المطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں میں کعبہ اللہ کا طواف کر رہا تھا. کعبہ اللہ کا طواف کرتے کرتے میں نے کیا دیکھا؟ اچھا پوتا ہو تو وہ امام الانبیاء دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور دادا کعبہ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. فرماتے ہیں مجھے کعبہ اللہ سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد المصطفیٰ الآن کا طہرنی ربی من انجاس الاسنام وارجاس المشرکین. اللہ سب سے بڑا ہے، وہ رب ہے محمد مصطفیٰ کا. اب مجھے بتوں اور مشرکوں کے نجاسوں سے پاک کریں گے. خدا کی جانب سے وہ تشریف لائے ہیں، اور حضور کے برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں اور مشرکوں کے نجاسوں سے پاک فرمائے گا. یہ کعبۃ اللہ سے آواز آتی ہے. رب محمد المصطفیٰ، حضرت امام ربانی مجدد افسانی
شیخ احمد فاروقی سرندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رب کو اس لیے مانتا ہوں کہ او رب محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اس لیے میں اس کو رب العالمین مانتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ فیض رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے۔ تو حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ سے آواز آ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اور جب آواز سنی تو دیکھا انہو نکست الاسلام لمولدہ، حضور جب تشریف لائے تو جو بت تھے اوندے گر پڑے، کعبہ شریف سے گرنے شروع ہو گئے۔ دو باتیں۔ تیسری بات آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے کعبۃ اللہ کو سیدہ آمنہ گھر کی طرف میں نے جھکتے ہوئے دیکھا، تعظیماً وہ جھک رہا تھا، اور جو شیطان ہے وہ بھاگ رہا تھا، وہ چلا رہا تھا۔ کسی بزرگ نے لکھا جب عرب کے چمن میں وہ نور خدا ہر طرف اپنا جلوہ دکھانے لگا، کفر غارت ہوا بت گرے ٹوٹ کر، منہ پہاڑوں میں شیطان چھپانے لگا۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھرتھرا کر گر گیا۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں سیدہ آمنہ کے گھر گیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، سیدہ آمنہ خود تشریف لائیں، انہوں نے دروازہ کھولا، میں نے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں؟ انہوں نے کہا احمد دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے کہا میں نے محمد کعبۃ اللہ سے آواز سنی ہے خدا کی طرف سے۔ انہوں نے کہا مجھے جبریل امین آئے تھے، انہوں نے بتایا ان کا نام احمد ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے دونوں نام ذاتی ہیں، محمد بھی ذاتی نام ہے، احمد بھی ذاتی نام ہے۔ حدیث پاک کے الفاظ انہیں اسمہ فی السماء احمد و فی الارض محمد، آسمانوں میں میرا نام احمد ہے، زمین میں محمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آسمانی بولی بول رہے تھے، جبریل امین کی پھونک سے پیدا ہوئے، جب اپنی قوم کو آپ خطاب فرما رہے تھے کہتے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد جو تشریف لانے والے ہیں انہیں اسم گرامی ہوگا احمد۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ فرمایا ہوئے پہلو آمنہ سے عویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، معلم خدائی کے وہ بن کر آئے، جو کہ ان کے آگے سب اپنے پر آئے۔ تو یہ میلاد کا میں ذکر کر رہا تھا، لیکن وقت کافی ہو چکا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس شان سے تشریف لائے انشاءاللہ آنے والے جمعہ پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ المبین۔